عمران ریاض کی ضمانت کے کیس میں اینٹی کرپشن صفدر بھٹی صاحب کی عدالت نے ڈی جی اینٹی کرپشن کو طلب کر لیا ہے 12:30 بجے۔ تفتیشی افسر آج جان بوجھ کے پیش نہیں ہوا، نہ ریکارڈ پیش ہوا۔ عدالت کو بتایا کہ یہ ہفتے کو ضمانت دائر ہوئی تھی، پیر کے لیے نوٹس کیے گئے تھے، پیر کو تفتیشی افسر سارا دن غائب رہا، وہ پیش نہیں ہوا، اس کو شوکاز جاری ہوا۔ یہ چکوال کا کیس ہے۔ عمران ریاض یا ان کے خاندان نے کسی فرد نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے۔ عمران ریاض نے اب تک 25 کے قریب کیس بھگتے ہیں، وہ چاہے ایف آئی ہو، چاہے ایف آئی اینٹی منی لانڈرنگ ہو، یا ایف آئی سائبر کرائم ہو، پولیس ہو، پورے پنجاب کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر جا کر وہ کیس بھگت کے آیا ہے۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بھی پیچھے پڑا رہا، ہر جگہ سے سرخروئی ہوئی ہے۔ اب صرف ایک اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ رہ گیا تھا، جبکہ عمران ریاض نہ کوئی سرکاری افسر ہے، نہ کوئی سرکار سے لینا دینا ہے۔ ٹھیکہ لیا ہے تو میرٹ پہ لیا ہے، اور باقاعدہ 1,10,00,000 کا تھا، جب ٹھیکہ 4,45,00,000 کا لیا گیا۔ تفتیشی افسر جان بوجھ کے بھاولپور بھاگ گیا ہے۔ بھاولپور کا کوئی تعلق نہیں ہے اینٹی کرپشن پنجاب لاہور کا۔ عدالت سے گزارش کی گئی ہے کہ اس کیس کو میرٹ پہ سنا جائے، ریکارڈ آج ہی منگوایا جائے، ورنہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو طلب کیا جائے۔ عدالت نے 12:30 بجے ڈی جی اینٹی کرپشن کو طلب کیا ہے کہ وہ آئے اور عدالت میں ریکارڈ لے کر آئے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج عمران ریاض کی ضمانت ہو جائے گی۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ انشاءاللہ خوشخبری ہے، جس وقت پروگرام ریکارڈ میں کر رہا ہوں تو عمران ریاض کے کیس کے آج ضمانت بعد از گرفتاری کے دلائل ہیں، اور پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے انشاءاللہ میں خوشخبری دے دوں گا آپ کو کہ ضمانت ہو گئی ہے۔ یہ کلیئر کٹ ضمانت کا کیس ہے، اس میں ہے ہی کچھ نہیں، نتھنگ ان اٹ۔ دوسرا، لاہور ہائی کورٹ میں سیکشن 215 کے حوالے سے، سیکشن 215 کی آئینی حیثیت کے حوالے سے آج بحث ہوئی آج، لیکن ٹائم لے لیا گیا۔ باقی فیض آباد دھرنے نے کمیشن نے سفارشات تیار کر لی، اب کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہونا جی، اس پہ وہ تو بس ہے کہ خواب ہے، خیال ہے، جو مرضی آپ کہہ دیں۔ باقی اور ابھی کچھ بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، بہت سے لوگوں کے کردار سامنے آ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں گیم از آن، بہت کچھ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جب پروگرام کے شروع میں آپ نے عمران ریاض کے کیس کے بارے میں جو میڈیا سے گفتگو کی وہ آپ نے سن لی ہے، تو اس سے اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ آج ایک میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ ٹویٹ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے کہ یہاں حال کیا ہے، یہاں اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ کیسے سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے، وہ میں آیا اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ جتنا وہ رش وہاں لگایا، پہلے کوٹے وہاں منتقل کی، پھر اس کے بعد جس طرح یہاں سیاسی انجینئرنگ چل رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جتنا رش لگا، دیکھا میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں۔ یعنی اس کی کنوکشن ریٹ کیا ہے؟ اس سے بہتر تو نیب تھا، نیب کی تو اسے کنوکشن ریٹ بہت بہتر تھی، لیکن یہ جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا ہے، بیک گراؤنڈ پہ وہ بھی میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے آپ، تصویر چل رہی ہے، پورا رش کتنا ہے۔ یعنی عام دیوانی کوٹوں میں یا فوجداری کوٹوں میں اتنا رش نہیں ہے جتنا رش یہاں پر میں نے دیکھ کے، اور میں بڑا ذہنی طور پر بڑا ڈسٹرب ہوا ہوں کہ یار یہ محکمہ ہے، یعنی یہ دیکھنے والا اس کی کارکردگی، اس کے بارے میں میں دیکھوں گا یہ اب 2 سال کے اندر کتنے پرچے درج ہوئے ہیں، کس میں کون کون سے بڑے کیسز ہیں، کتنی ریکوریاں کی ہیں، کیا کچھ کیا، یہ سارا کچھ میں پتہ کروا کے رکھوں گا۔ اس کے عمران ریاض کے کیس میں آج صبح میں پیش ہوا، علی اشفاق پر، اسد منظور بٹ صاحب نے بھی آنا تھا۔ آج جج صاحب کو پھر جاتے ہی بتایا کہ آپ نے ہفتے والے دن نوٹس کر دیا تھا منڈے کے لیے، حالانکہ منڈے اور ٹیوزڈے 2 دن آپ نہیں تھے، وہ اس لیے نوٹس کیا تھا آپ نے تاکہ اس کیس کی ایجنسی کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک پرائیویٹ آدمی ہے، ایک اینکر ہے، کوئی سیاسی افسر نہیں ہے، کوئی کیس بنتا نہیں ہے، ان سب چیزوں کو عدالت کے نوٹس میں جب یہ بات سامنے لائے، اور پھر پیر والے دن ہم سارا دن وہاں موجود رہے ہیں، حالانکہ ڈیوٹی جج تھے، ڈیوٹی جج ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا کہ میں کوئی ایسے اختیارات رکھتا ہوں۔ انہیں بتایا گیا نہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں بطور ڈیوٹی جج کے، آپ ان کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، اور ڈیوٹی جج کے برابر ہوتا ہے۔ پہلے تو ریکارڈ وغیرہ آواز بھی سا لیا گیا، لیکن سپرڈنٹ نے بڑے فون کیے،
ایڈیشنل کو, ڈائریکٹر جنرل کو کہ ریکارڈ پیش کیا جائے, لیکن کوئی پیش نہ ہوا. اور پیر والے دن پھر شوکاز جاری ہوا تھا کہ ریکارڈ پیش کیا جائے. یہ عدالت کو سارا بتایا, عدالت کو بتایا کہ عمران ریاض کو 26-27 کے قریب کیسز ہے, پولیس بھگت چکا, ایف آئی اے بھگت چکا, ایف آئی اے سائبر کرائم, ایف آئی اے منی لانڈرنگ, ایف بی آر, کوئی محکمہ چھوڑا نہیں, صرف ایک یہ محکمہ رہ گیا تھا. اب اس محکمے میں بھی جھوٹے اور جعلی اور فراڈ پر مبنی کیس میں, اور اس کیس کے جب آپ ایف آئی آر کے متن کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کیس بنتا ہی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں تو صحیح نا, الزامات ہیں ان کے والد کے اوپر لگایا, لیکن والد تو سرکاری افسر نہیں ہیں, وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں, وہ تو 2019 دسمبر میں ریٹائر ہو چکے ہیں. اور جہاں تک وہ ٹھیکہ لیا, ٹھیکے کی رقم عمران ریاض نے دی ہے, وہ آپ کا نے پہلے بھی رکھ چکا ہوں کہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا ٹھیکہ تھا, پہلے یہ 4 کروڑ 45 لاکھ کا لیا گیا, اور یہ انکم ٹیکس میں ڈکلیئر ہے, اور اس کا جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ ٹیکس بھی جمع کروایا گیا, یہ نہیں یہ پیچھے ہٹا گیا. پھر اسی ایف آئی آر میں کہا کہ زمینوں پہ زمینیں پرائیویٹ زمینیں, اور پرائیویٹ زمینوں پہ یہ فارم ہاؤس بنایا گیا ہے, اور جنگل میں منگل کا سامان, میں خود وہاں پر گیا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا تھا. تیسرا کہ ناجائز تعمیرات کی ہیں. اب کوئی 500-600 کنال کے اوپر, کوئی 3-4 کنال کے اوپر تعمیر ہوگی تو وہ کون سی ہے؟ استبل بنا ہوا ہے گھوڑوں کا, اور کچھ رہنے کی رہائش کی جگہ بنی ہوئی ہے, کچھ سورج ڈوبتے ہوئے کا نظارہ لینے کے لیے وہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. دیٹس آل. کسی نے آج تک, کسی محکمے نے آج تک نوٹس نہیں دیا. اور جس طرح سے قانون کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں, آپ پریشان ہو جائیں گے. اب یہ سارا کچھ ہم ریکارڈ پہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. یہ وہ سارے واقعات اور حالات اور واقعات, اور اس دوران راشد منظور بٹ صاحب بھی آ گیا, علی اشفاق نے پرانی ساری ہسٹری ساری سامنے رکھی, بتایا, اور الٹیمیٹلی پھر جیسا کو بتایا کہ یہ ریکارڈ آ جانا چاہیے. ہم ریکارڈ آئے یا نہ, یہ بحث کر کے آپ کیس کو سنیں. پھر بھی جو کہ آپ ریکارڈ دیکھنا چاہیں گے تو ریکارڈ آ جائے تو زیادہ مناسب ہے. ریکارڈ میں ہے کچھ نہیں ہے. اور وہ جو اچھا, وہ کمال کی بات ہے, جو افسر ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں, وہ بہاولپور چلے گئے. بہاولپور ہائی کورٹ نے بھی, آپ بہاولپور ہائی کورٹ کا کیا تعلق, آپ تو لاہور سے ہیں, آپ کا کیا کنسرن ہے, کس کیپیسٹی میں گئے ہوئے ہیں وہاں پر. اور پھر ریکارڈ ہے تو ریکارڈ آپ دیکھے جائیں. آپ کو نہیں پتا ہے کہ ریکارڈ منگوایا ہوا ہے عدالت نے, ایسے افسر کے خلاف تو تادیبی کارروائی بھی ہونی چاہیے کہ یہ خاموشی سے بیٹھ, یعنی یہ مذاق بنایا ہوا ہے. اسی بنیاد کو سامنے رکھے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو پھر بلایا اسی لیے ہے کہ وہ آ کر پیش ہو. ابھی میں جانے سے پہلے پروگرام ریکارڈ کر کے جا رہا ہوں. ڈی جی اینٹی کرپشن جو جس زوم اور طاقت میں پیش نہیں ہوگا, کسی نیچے والے کو پیش کر دے گا, ریکارڈ لے کر آ جائیں, بہانہ ہوگا تالا کا, ہم تالا توڑنے کا کہیں گے. ہم وہ ساری کوشش کریں گے کہ جس سے یہ معاملہ زیادہ لٹک نہ سکے. ہم اس کو اب منطقی انجام تک پہنچا کے رہیں گے, یہ بتا دیں ہم آپ کو. آگے چلتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, یہاں وہ سن لیجئے گا, میں نے سیکشن 215 کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے ذرا وہ سن لیجئے گا. لاہور ہائی کورٹ میں جو میں نے گفتگو کی, لاہور ہائی کورٹ میں انتخابی نشان لینے کے سیکشن 215 کی آئینی حیثیت چیلنج کرنے کے کیس کی سماعت جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سلطان تنویر صاحب کے پاس ہوئی. عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ کی تیاری ہے, کیس سمجھ آ گیا آپ کو. پچھلی دفعہ سیکشن 209 اور 210 کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پارٹی کے انتخابی نشان لینا, جیسے تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا ہے, اس سے پارٹی بین ہو گئی ہے, اس کی گنجائش آئین میں موجود نہیں ہے, آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے آج عدالت سے ٹائم مانگا ہے. عدالت کا یہی سوال الیکشن کمیشن سے بھی تھا. الیکشن کمیشن چاہ رہا تھا کہ اس کیس کو ڈیلے کر دیا جائے. عدالت سے گزارش کی گئی کہ تقریباً کیس مکمل ہوا پڑا ہے, ریزرو سیٹیں جو ہیں خواتین کی اور مائنورٹیز کی, وہ صرف اس وجہ سے رکی پڑی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی کے طور پر قبول نہیں کیا جا رہا, جبکہ وہ ایک پارٹی ہے اور وہ بین نہیں ہوئی آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت. عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو کہا کہ کل تیاری کر کر آئیں. الیکشن کمیشن کو بھی عدالت کل کیس کی سماعت کرے گی. جی, آپ نے وہ ساری گفتگو سن لی. سیکشن 215 جو ہے وہ الیکشن سمبل لینے کا اختیار دیتا ہے. اگر 209 یا 210 کمپلائی نہ کریں, 209 ہے کہ سرٹیفکیٹ جمع نہ کرائیں, اگر سرٹیفکیٹ جمع نہ کرائیں الیکشن کرانے کے, اب الیکشن کے پیچھے الیکشن کمیشن جا نہیں سکتا, لیکن آپ یہ جو اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. آپ کیسے آ سکتے ہیں؟
کس قانون کے تحت یہ اختیارات استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کو اختیارات وہ استعمال کرتے ہیں جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. یہاں کیا ہے؟ یہاں وہ سیکشن 209 میں قید ہوتی ہے، لیکن 215 میں لکھ دیا کہ آپ الیکشن سمبل بھی لے سکتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف اسی تو بھگت رہی ہے کہ وہ اسے الیکشن سمبل لینے سے ریزرو سیٹیں بھی نہیں مل رہی. یعنی سیاسی جماعت کو اس حد تک کارنر، اس حد تک یہ جو کچھ بھی لا قانونیت ہوئی ہے یہ عدالت کے سامنے رکھا. ڈپٹی اٹارنی جنرل سے عدالت نے پوچھا کہ آپ بتائیں، بحث کریں عدالت میں. انہوں نے کہا جی میں تیاری نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے. وہ کل پہ بات چلی گئی ہے. میں نے یہ کہا، الیکشن کمیشن سے بھی پوچھا گیا. اور یہ کیس اگر سیکشن 215 آئین سے مبارہ قرار ہو جاتا ہے تو عمران خان کا کیس ہی جو پاکستان تحریک انصاف کا ریزرو سیٹوں والا کیس ہے وہ بڑا سیدھا ہو جاتا ہے، اور ریزرو سیٹیں جن کو مل جانی ہیں اس فیصلے ہی کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ العزیز. یہ اس میں بڑی تیاری ہے میری، بہت بحث کی ہوئی ہے مکمل. محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیس بھی اور راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا بھی. سیاسی جماعت میں الیکشن نہ ہونے سے یہ نہیں ہے کہ اس کو پروسیس سے آؤٹ کر دیا جائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.